جشن آمد رسول. عوامی نیوز ایس ڈی کی جانب سے آپ کے شہر خپروں میں جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں شاندار کوئز کمپٹیشن کا مقابلہ یکم ربیع الاول سے ہونے جا رہا ہے، جس میں شہر بھر کے اسکولوں کے طلبہ و طالبات حصہ لے رہے ہیں، تو دیکھنا نہ بھولیں. جوڑے جوڑ جہان جی جدہیں جوڑے آئیں، خاوند خاص کل کے محمد مکائیں، کلموں تہیں کریمتاں چٹو چیائیں، انا مولا کے وانت محبوبی این ہوتائیں، رکھی ڈنائیں بئی سراؤں سے. السلام علیکم ناظرین، عوامی نیوز جی خصوصی ٹرانسمیشن شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن میں ہوں آپ کا میزبان مہران، اور آج کا ہمارا یہ 8واں پروگرام ہے اس شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن میں، جس میں ہمیں مختلف اسکول کی ٹیموں نے جوائن کیا ہے. اس کمپٹیشن میں ہمارا یہ کوئز کمپٹیشن کرانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ بچوں کی قابلیت کو فروغ دیں اور ان کو ایک اسکرین فراہم کریں عوامی نیوز کے پلیٹ فارم سے، جہاں پر وہ اپنی ذہنی قابلیت کو نمایاں کر سکیں. ہمارے ہر پروگرام کا آغاز رب کائنات کے ذکر سے ہوتا ہے جو اس دونوں جہانوں کا مالک و خالق ہے. میں تلاوت کلام پاک کے لیے گزارش کروں گا مقصود کنبر ہمارے پروگرام میں آئے ہوئے ہیں کہ وہ تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اللہ العلی العظیم. جزاک اللہ. آمین. ناظرین، ہمارے جو آج کے 8واں پروگرام ہے کوئز کمپٹیشن کا، اس میں ہمیں مختلف اسکولوں کی ٹیموں کے بچوں نے جوائن کیا ہے، تو لازم ہے کہ ہم سب سے پہلے آپ کا تعارف کروائیں. تو میں گزارش کروں گا رویل پبلک اسکول کھپروں کے بچوں سے کہ وہ اپنا تعارف کروائیں. میرا نام مقصود ہے، رویل پبلک اسکول سے پڑھتا ہوں. جی. میرا نام قاسم ہے. مائک پر بولیں. میرا نام قاسم ہے، میں 8ویں جماعت میں پڑھتا ہوں رویل پبلک اسکول میں. جی. میرا نام طالب حسین ہے، میں ڈی سمارٹ اسکول کھپروں میں پڑھتا ہوں 8ویں کلاس. میرا نام علی اویز ہے، میں 8ویں جماعت سے ڈی سمارٹ اسکول میں پڑھتا ہوں. جی. میرا نام جواد احمد ہے، میں نیوٹن اسکول میں 8ویں کلاس میں پڑھتا ہوں. میرا نام الیاس ہے، میں نیوٹن براؤن پبلک اسکول سے ہوں 8ویں جماعت میں پڑھتا ہوں. ماشاء اللہ، نہایت ہی شاندار تعارف ہو گیا. کیا آپ تیار ہیں آج کے مقابلے کے لیے؟ کیسی تیاری ہے سب کی؟ ماشاء اللہ، سب دیکھنے میں اور جواب دینے میں تو ابھی پرجوش اور کانفیڈنٹ میں نظر آ رہے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ کس کو آج اس کی قسمت اس راؤنڈ کا ونر بناتی ہے. دیکھیں اور کون سی 2 ٹیمیں جو پیچھے رہتی ہیں. ہمارا پروگرام میں ذکر خدا ہو گیا، اب چلتے ہیں ذکر مصطفیٰ کے ساتھ، جس کے لیے آج کا یہ پروگرام کا انعقاد ہوا ہے. 12 ربیع الاول کا عظیم دن، اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسادت ہوئی. نعت رسول مقبول کے لیے میں گزارش کروں گا وقار کو کہ وہ ہمیں نعت رسول مقبول سنائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. جب تک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے، تب تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. جب تک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے، تب تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ
یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. سبحان اللہ, جزاک اللہ. ناظرین, اب ہم چلتے ہیں ہمارے شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن کے پہلے راؤنڈ کی جانب. اس میں 4 سوالات پر ہمارا راؤنڈ مشتمل ہے, جس میں ہر ٹیم سے ایک سوال کیا جائے گا. آج کے راؤنڈ کا سب سے پہلا سوال رویل پبلک اسکول سے ہے, کیا دعائے قنوت پڑھنا فرض ہے؟ سوال ہے رویل پبلک اسکول کی ٹیم سے کہ کیا دعائے قنوت پڑھنا فرض ہے؟ جی نہیں, دعائے قنوت پڑھنا فرض نہیں بلکہ واجب ہے. بالکل درست جواب ہے رویل اسکول کی ٹیم کے بچوں کا. اور اب اگلا سوال ہمارا اسمارٹ اسکول کی ٹیم کے بچوں سے. سوال ہے, سب سے پہلا جمعہ کس نے پڑھایا؟ سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سب سے پہلا جمعہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. بالکل درست جواب ہے اسمارٹ اسکول کے بچوں کا. آج کے پہلے راؤنڈ کا پہلا سوال ہے نیو ایڈن گرامر پبلک اسکول کھپرو کے بچوں سے. سوال ہے, جمعہ کا آغاز کب اور کہاں ہوا؟ جواب, جمعہ کا آغاز سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم مدینے سے ہجرت کے بعد ہجرت سے پہلے مدینے ہوا. بالکل درست جواب ہے کہ سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینہ شریف میں ہوا. آج کے پہلے راؤنڈ کا دوسرا سوال ہے ہمارا رویل پبلک اسکول کے بچوں سے. سوال ہے, کیا وتر پڑھنا فرض ہے؟ جی ہاں, جی نہیں, وتر پڑھنا فرض نہیں بلکہ واجب ہے. بالکل درست جواب ہے رویل پبلک اسکول کے بچوں کا. اب ہم بڑھتے ہیں اسمارٹ اسکول کے بچوں کی جانب. ان سے ہمارا آج کے پہلے راؤنڈ کا دوسرا سوال ہے, کیا فرض کی طرح وتر کی بھی قضا ہوتی ہے؟ جی ہاں, فرض کی طرح وتر کی بھی قضا کرنا ضروری ہے. ماشاءاللہ, بالکل درست جواب ہے اسمارٹ پبلک اسکول کی ٹیم کے بچوں کا. اور آج کے پہلے راؤنڈ کا دوسرا سوال ہے ہمارا نیو ایڈن گرامر پبلک اسکول کے بچوں سے. اور ہمارا سوال ہے, وضو کے فرائض کتنے اور کون کون سے ہیں؟ وضو کے 4 فرائض ہیں اور یہ ہیں, پہلا چہرہ دھونا, دوسرا کینیو سمیت دونوں ہاتھ دھونا, تیسرا چوتھائی سر کا مسح کرنا اور چوتھا ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا. بالکل درست جواب دیا ہے اور نہایتی تیاری اور فل کانفیڈنس سے ہمیں نظر آ رہی ہیں سب ٹیمیں, اور ابھی تک انہوں نے تمام سوالات کے درست جوابات دیے ہیں. اور ناظرین, اب ہم بڑھتے ہیں تیسرے سوال کی جانب جو پہلے راؤنڈ کا ہے. سوال ہے ہمارا رویل پبلک اسکول کے بچوں سے. سوال ہے, ولی اللہ کسے کہتے ہیں؟ اپنی خواہشات اللہ عز و جل اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پناہ کرنے اور اس کی پناہ کرنے اور ہمیشہ اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے مسلمان بندے کو ولی اللہ کہتے ہیں. جزاک اللہ. بالکل درست جواب ہے رویل پبلک اسکول کے بچوں کا کہ ولی اللہ کسے کہتے ہیں. آج کے پہلے راؤنڈ کا تیسرا سوال ہے ہمارا اسمارٹ اسکول کے بچوں سے. اور سوال ہے, وضو کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے. بالکل درست جواب ہے اسمارٹ اسکول کے بچوں کا. آج کے پہلے راؤنڈ کا تیسرا سوال ہے ہمارا نیو ایڈن گرامر پبلک اسکول کے بچوں سے. اور سوال ہے, وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب, جو شخص بسم اللہ والحمدللہ پڑھتا رہے گا جب تک اس کا وضو باقی رہے گا فرشتے اس کی نیکیاں لکھتے جائیں گے. بالکل درست جواب ہے نیو ایڈن گرامر پبلک اسکول کھپرو کے بچوں کا. ناظرین, تمام سوالات کے انہوں نے درست جوابات دیے ہیں. پہلے راؤنڈ کا آخری سوال ہے اور رویل پبلک اسکول کھپرو کے بچوں سے. اور سوال ہے, دوران وضو یا قادر پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ دوران وضو یا قادر پڑھنے سے انسان. سوال ہے رویل پبلک اسکول کے بچوں سے. سوال آپ دوبارہ پڑھیے, سنیے گا. دوران وضو یا قادر پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ جو شخص دوران وضو قادر پڑھے گا اس کو دشمن کا اغوا نہیں کرے گا. بالکل درست جواب ہے رویل پبلک اسکول کے بچوں کا. اب ہمارا سوال ہے, پہلے راؤنڈ کا آخری سوال ہے اسمارٹ اسکول کے بچوں سے. اور سوال ہے, کیا مدنی منوں کو بھی نماز پڑھنی چاہیے؟ جی ہاں, مدنی منوں کو بھی نماز پڑھنی چاہیے. ماشاءاللہ, جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی نماز پڑھنی چاہیے. اس حوالے سے یہ سوال تھا. اور پہلے راؤنڈ کا آخری سوال ہے ہمارا
نیو ایڈن گرامر پبلک اسکول کی ٹیم سے، اور سوال ہے نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ جی جواب ہے نماز کے 7 فرائض ہیں۔ بالکل درست جواب دیا ہے۔ ناظرین یہاں پر ہمارا پہلا راؤنڈ آپ نے دیکھا جو مکمل ہوا ہے، اور تمام اسکول کے بچوں نے تمام جوابات درست دیے۔ جو پہلا راؤنڈ 4 سوالات پر مشتمل تھا، اور آپ نے ان کی تیاری، ان کا کانفیڈنٹ دیکھا جو قابل تعریف ہے۔ ان کا کریڈٹ ان کے پیرنٹس، ٹیچر اور ان کے اسکول کو جاتا ہے۔ اور چلتے ہیں دوسرے راؤنڈ کی جانب، لیکن اس سے پہلے لیتے ہیں چھوٹا سا بریک۔ جشن آمد رسول عوامی نیوز ایچ ڈی کی جانب سے آپ کے شہر خپرو میں جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں شاندار کوئز کمپٹیشن کا مقابلہ یکم ربیع الاول سے ہونے جا رہا ہے، جس میں شہر بھر کے اسکولوں کے طلبہ و طالبات حصہ لے رہے ہیں، تو دیکھنا نہ بھولیں۔ ویلکم بیک ناظرین، عوامی نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن جو ربیع الاول کے مبارک مہینے میں چل رہا ہے ہمارا، جس کا آج 8واں پروگرام ہے، جس میں مختلف اسکولوں کی ٹیم کے بچوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، جن کی آپ پرفارمنس یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ کوئز کمپٹیشن ذہانت کیسے کام کر رہی ہے، اور ابھی تک انہوں نے تمام سوالات کے درست جوابات دیے ہیں، جو ابھی تک پہلا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا ہے۔ بڑھتے ہیں اب دوسرے راؤنڈ کی جانب، جس میں ہم سب سے پہلا سوال ہے ہمارا دوسرے راؤنڈ کا رائل پبلک اسکول کے بچوں سے۔ سوال ہے نماز کی کتنی شرائط ہیں؟ نماز کی 6 شرائط ہیں۔ بالکل درست جواب دیا ہے رائل پبلک اسکول کے بچوں نے کہ نماز کی 6 شرائط ہیں۔ جی بالکل درست جواب ہے۔ اب ہمارا سوال ہے دی سمارٹ اسکول کے بچوں سے، دوسرے راؤنڈ کا پہلا سوال ہے مدرسے میں طلبہ بلند آواز سے قرآن شریف پڑھتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ مدرسہ میں طالبہ کا بلند آواز سے قرآن شریف پڑھنا جائز ہے۔ بالکل درست جواب دیا ہے دی سمارٹ اسکول کے بچوں نے۔ اب ہمارا سوال ہے نیو ایڈن گرامر پبلک اسکول کھپرو کے بچوں سے، اور سوال ہے عشرہ مبشرہ سے کیا مراد ہے؟ جواب عشرہ مبشرہ سے مراد ہے وہ 10 صحابی جنہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارتیں دے دی۔ بالکل درست جواب ہے نیو ایڈن گرامر کی ٹیم کا۔ آج کے راؤنڈ کا دوسرا سوال ہے ہمارا، دوسرے راؤنڈ کا دوسرا سوال ہے نیو رائل پبلک اسکول کے بچوں سے، اور سوال ہے قرآن شریف کی تلاوت سننے کے بجائے باتیں کرنا یا ادھر ادھر دیکھنے کے متعلق کیا حکم ہے؟ قرآن شریف کی تلاوت اور خاموشی اور توجہ سننی چاہیے، اس دوران گفتگو کرنا گناہ ہے۔ بالکل درست جواب ہے، ہمیں باادب بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت سننی چاہیے۔ اور آج کے ہمارے دوسرے راؤنڈ کا تیسرا سوال ہے ہمارا اسمارٹ اسکول کے بچوں سے، اور سوال ہے مؤذن رسول کس صحابی کو کہتے ہیں؟ مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں۔ بالکل درست جواب ہے اسمارٹ اسکول کے بچوں کا۔ اب ہمارا تیسرا سوال ہے دوسرے راؤنڈ کا نیو ایڈن گرامر اسکول کے بچوں سے، اور سوال ہے سیف اللہ کس صحابی کا لقب ہے؟ سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے۔ بالکل درست جواب دیا ہے انہوں نے۔ ناظرین پہلے راؤنڈ کے 2 سوال تمام ٹیموں سے ہو چکے ہیں، اور اب تک انہوں نے تمام سوالات کے درست جوابات دیے ہیں، اور نہایت ہی سب کانفیڈنٹ ہیں، اور سب جیتنے کی خواہش لے کر یہاں پہ آئے ہیں، اور اپنی محنت سے اپنی زور آزمائی کر رہے ہیں۔ جیت کر جاؤ گے، سب کی خواہش نیک نظر آ رہی ہے۔ دیکھیں کون سی ٹیم کو قسمت آگے لے کر جاتی ہے، اور کون سی ٹیمیں یہاں پر ہمیں الوداع کہتی ہیں۔ تیسرا سوال ہے دوسرے راؤنڈ کا سب سے پہلے رائل پبلک اسکول کی ٹیم سے، اور سوال ہے اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر کس صحابی کو کہتے ہیں؟ اسد اللہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں۔ بالکل درست جواب ہے رائل پبلک اسکول کے بچوں کا۔ تیسرا سوال ہے ہمارا دوسرے راؤنڈ کا سمارٹ اسکول کے بچوں سے، اور سوال ہے سید الشہداء کس صحابی کو کہتے ہیں؟ سید الشہداء ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ بالکل درست جواب ہے سمارٹ اسکول کے بچوں کا۔ اب ہمارا تیسرا سوال ہے آج کے دوسرے راؤنڈ کا نیو ایڈن گرامر پبلک اسکول کے بچوں سے، اور ہمارا سوال ہے کیا قرآن مجید میں کسی صحابی کا نام آیا ہے؟ جواب جی ہاں بالکل، قرآن مجید میں ایک صحابی کا نام آیا ہے۔ بے شک ایک صحابی کا ذکر قرآن پاک میں ہوا ہے، بالکل درست جواب ہے آپ کا۔ ناظرین دوسرے راؤنڈ کے آخری سوال کی جانب بڑھتے ہیں، جس کا آغاز کرتے ہیں ہم رائل پبلک اسکول کے بچوں سے، اور آخری سوال آپ سے دوسرے راؤنڈ کا ہے
کہ جو شخص اذان کے وقت باتیں کرتا رہے اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ جو شخص اذان کے دوران گفتگو کرتا رہے باتوں میں لگا رہے اس پر معاذ اللہ خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے۔ بالکل درست جواب ہے کہ جو شخص اذان کے وقت باتوں میں لگا رہے اس پر معاذ اللہ خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے۔ دا اسمارٹ اسکول کے بچوں سے دوسرے راؤنڈ کا آخری سوال ہے ہمارا، سوال ہے اقامت کسے کہتے ہیں؟ اقامت سے مراد جماعت قائم ہونے سے پہلے جلدی ہلکی آواز سے اذان کے الفاظ پڑھنے کو اقامت یا تکبیر کہتے ہیں۔ بالکل درست جواب ہے اسمارٹ اسکول کے بچوں کا۔ نیو ایڈن گرامر پبلک اسکول کے بچوں سے دوسرے راؤنڈ کا آخری سوال ہے ہمارا، سوال ہے تراویح میں پورا قرآن مجید پڑھنے یا سننے کی شرعی حیثیت بتائیں۔ تراویح میں پورا قرآن مجید سننا اور پڑھنا سنت موقوتہ ہے۔ بالکل درست جواب دیا ہے نیو ایڈن گرامر اسکول کے بچوں نے۔ ناظرین یہیں پر ہمارا دوسرا راؤنڈ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ بچوں کی ذہانت نے ہمیں اس چیز پہ مجبور کیا ہے کہ ہم اس پروگرام کو تیسرے راؤنڈ تک لے کے جائیں۔ جو سوالات ان کے اسکول کے سیلیبس کے بک ہیں ان میں سے کیے جائیں گے، دیکھتے ہیں ان میں سے کون سی ٹیم یہاں سے ون کر کے جاتی ہے۔ تب تک کے لیے ہم چھوٹا سا لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔ جشن آمد رسول فامی نیوز ایچ ڈی کی جانب سے آپ کے شہر خپرو میں جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں شاندار کوئز کمپٹیشن کا مقابلہ یکم ربیع اول سے ہونے جا رہا ہے، جس میں شہر بھر کے اسکولوں کے طلبہ و طالبات حصہ لے رہے ہیں، تو دیکھنا نہ بھولیں۔ ویلکم بیک ناظرین، بچوں کی ذہانت آپ نے دیکھی۔ پچھلے دو راؤنڈز میں تمام ٹیموں نے تمام سوالات کے درست جوابات دے کر اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر دیا تینوں راؤنڈ میں۔ لیکن ہمارے شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن کا اصول ہے کہ ہم کسی بھی ایک ٹیم کو آگے لے کر جائیں گے۔ اسی سلسلے کے لیے ہمیں کسی ایک ٹیم کو آگے لے کے جانا ہے، اس کے لیے ہم نے تیسرا راؤنڈ بھی رکھا ہے، اور تیسرے راؤنڈ کا پہلا سوال ہے ہمارا دا رائل پبلک اسکول کے بچوں سے، اور سوال ہے اللہ تعالیٰ اس دنیا اور اس دنیا کی تمام دیش کو فنا کر دے گا؟ مخلوقات۔ بالکل درست جواب ہے رائل پبلک اسکول کے بچوں کا۔ اب دا اسمارٹ اسکول کے بچوں سے ہمارا سوال ہے لفظ آخرت کا معنی ڈیش ہے؟ آخرت کی معنی بعد والی چیز یا بعد والی زندگی۔ بالکل درست جواب ہے دا اسمارٹ اسکول کے بچوں کا۔ اب ہمارا سوال ہے نیو ایڈن گرامر اسکول کے بچوں سے، اور سوال ہے ان کا سندھی میں سیلیبس ہے تو اس چیز ہم سوال پوچھتے ہیں کہ روزو ہر عاقل ڈیش مسلمان مرد توڑے عورت تے فرض آئے؟ ہر عاقل اے بالغ۔ بالکل درست جواب ہے نیو ایڈن گرامر پبلک اسکول کے بارن جو۔ اب ہمارا سوال ہے رائل پبلک اسکول کے بچوں سے، سوال ہے عقیدہ آخرت ڈیش انسان، سوری میں سوال ریپیٹ کر رہا ہوں اور سوال آپ کا چینج ہو رہا ہے۔ سوال ہے کہ عقیدہ آخرت کی تعلیم ڈیش نے دی؟ اس میں سے چار آپشن ہیں آپ کے پاس۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، یا تمام انبیاء نے؟ تمام انبیاء نے۔ بالکل درست جواب ہے آپ کا۔ اب ہم پوچھتے ہیں اسمارٹ پبلک اسکول کے بچوں سے، اور سوال ہے ہر نفس کو ڈیش کا مزہ چکھنا ہے؟ موت کا۔ بالکل درست جواب ہے آپ کا۔ نیو ایڈن گرامر پبلک اسکول کے بچوں سے سوال ہے سن ب ہجری میں فرض تھیو؟ روزو۔ بالکل صحیح جواب ہے نیو ایڈن گرامر پبلک اسکول کے بارن جو۔ اب ہمارا سوال ہے رائل پبلک اسکول کے بچوں سے، اور سوال ہے روزہ انسان میں ڈیش یعنی آپ اپنے آپ پر قابو پانے کی قوت و صلاحیت پیدا کرتا ہے؟ بالکل درست جواب ہے رائل پبلک اسکول کے بچوں کا۔ اب ہمارا سوال ہے اسمارٹ پبلک اسکول کے بچوں سے، اور سوال ہے قرآن مجید میں نماز کے ساتھ ڈیش کا حکم کثرت کے ساتھ آیا ہے؟ زکوٰۃ۔ بالکل درست جواب ہے دا اسمارٹ پبلک اسکول کے بچوں کا۔ اب ہمارا سوال ہے نیو ایڈن گرامر پبلک اسکول کے بچوں سے، اور سوال ہے پانچ سگورن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایو آئے رمضان جو مہینو ڈیش ऐं غم خواری جو مہینو آئے؟ ہمدردی۔ بالکل صحیح جواب ہے نیو ایڈن گرامر پبلک اسکول کے بارن جو۔ اساں اگتے ودنداسیں، اور ہمارا اگلا سوال ہے رائل پبلک اسکول کے بچوں سے، اور سوال ہے
روزے رجب کے مہینے میں فرض کیے گئے تھے؟ غلط. بالکل درست جواب ہے آپ کا. اب ہمارا سوال ہے سمارٹ پبلک اسکول کے بچوں سے، اور سوال ہمارا سمارٹ پبلک اسکول کے بچوں سے ہے آج کے تیسرے راؤنڈ کا. اور سوال ہے قرآن مجید کے مطابق ڈیش لوگ ہیں جنہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ مصارف. بالکل درست جواب ہے سمارٹ پبلک اسکول کے بچوں کا. اب ہمارا سوال ہے نیو ایڈن گرامر پبلک اسکول کے بچوں سے، اور سوال ہے ڈیش جے مقام تے مغرب عشاء جو نمازوں گڈے ادا کیوں ویندیوں آئیں؟ مزدلفہ. تاں پنجے جواب کے وری ریپیٹ کندو. ڈیش سوال ہے ڈیش جے مقام تے مغرب ऐं عشاء جوں ب نمازوں گڈے ادا کیوں ویندیوں آئیں؟ عرفہ. سوال آؤں ایک بار بھی ریپیٹ کر رہے ہو آیا غور سے ॿुधंदा. سوال آئے ڈیش جے مقام تے مغرب ऐं عشاء جوں نمازوں گڈے ادا کیوں ویندیوں آہن؟ کیڑے مقام تے یہ بئی نمازوں گڈے کرے ادا کیوں ویندیوں آہن؟ آپ کا ٹائم ختم ہونے کو جا رہا ہے. مینا. آپ کا جواب درست نہیں ہے، اور یہیں پر نیو ایڈن گرامر پبلک اسکول کی ٹیم نے ہمیں الوداع کیا ہے، ڈسکوالیفائی کیا ہے. لیکن آپ مایوس نہ ہو، یہ ہار جیت ہر کمپٹیشن کا حصہ رہی ہے. آپ کسی اور پروگرام میں ہمارے ساتھ آئیے گا، عوامی نیوز آپ کو اور بھی مواقع فراہم کرے گی، اور انشاءاللہ وہیں سے آپ جیت کر جائیں گے. لیکن ہر کمپٹیشن کا حصہ ہے کہ ایک ٹیم کو جیتنا ہے اور ایک کو ڈسکوالیفائی ہونا ہے، اور اس کو وہیں پر سفر چھوڑنا ہے. تو ابھی ہمارے پاس دو ٹیمیں رہ جاتی ہیں، جس میں ہے دا سمارٹ اسکول کھپرو اور دوسری ٹیم ہماری دا رویل پبلک اسکول کھپرو. ان ٹیموں میں ابھی مقابلہ ہے، اور مقابلہ کافی سخت ہے. آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی اس کو انجوائے کر رہے ہیں، اور دیکھیں کون سی ٹیم ہے جو آگے جاتی ہے اور کون سی ٹیم پیچھے رہ جاتی ہے. تو اب ہمارا سوال ہے رویل پبلک اسکول کے بچوں سے. سوال ہے خلق العظیم انسانی اخلاق کے ڈیش درجے کو کہا جاتا ہے؟ خلق العظیم، خلق عظیم، خلق عظیم انسانی اخلاق کے ڈیش درجے کو کہا جاتا ہے. یہ آپ کا اسکول کا سلیبس، اس میں سے سوال آیا ہے. سوال میں ایک مرتبہ پھر آپ سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ خلق عظیم انسانی مخلوق کے ڈیش درجے کو کہا جاتا ہے. کس درجے کو خلق عظیم کہا جاتا ہے؟ آپشن ہے. آپشن نہیں ہے، فل ان دی بلینک ہے. ڈیش درجے. بالکل. وہ کون سا درجہ ہے جسے خلق عظیم انسانی اخلاق کے خلق عظیم کہا جاتا ہے؟ اس درجے کو، اس درجے کا نام بتائیں اور اس کا جواب دیں. سوال میں آخری بار آپ سے ریپیٹ کر رہا ہوں، خلق عظیم انسانی اخلاق کے کس درجے کو کہا جاتا ہے؟ کون سا درجہ ہے جسے ہم خلق عظیم انسانی اخلاق کہتے ہیں؟ جی سوری، آپ کا جواب درست نہیں ہے. اور یہیں پر سوال ہے خلق عظیم انسانی اخلاق کے اعلیٰ درجے کو کہا جاتا ہے. ناظرین، اب ہمارا جو رویل پبلک اسکول تھے وہ اپنے ایک سوال کا جواب دینے میں ناکام رہے. سمارٹ اسکول کے بچوں سے ہمارا سوال ہے کہ عقیدہ آخرت پر کسی ایک آیت کا ترجمہ بتائیں. عقیدہ آخرت پر؟ جی. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. بالکل درست جواب دیا ہے سمارٹ اسکول کے بچوں نے، اور اسی درست جواب کے ساتھ انہوں نے اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر دیا ہے. اور ان کے بچوں کو، ان ٹیم کو، اسکول کو، پیرنٹس کو ہم مبارکباد دیتے ہیں کہ انہوں نے اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر دیا ہے. اور آپ کو مبارک ہو، آپ نے اگلے راؤنڈ کے لیے کمپلیٹ کوالیفائی کر دیا ہے. تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہمارا آج کا 8واں پروگرام شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن کا یہیں پر اختتام پذیر ہوا، جس میں ہمیں نیو ایڈن گرامر پبلک اسکول کھپرو، دی سمارٹ اسکول اور رویل پبلک اسکول کھپرو کے بچوں نے ہمیں جوائن کیا. کافی اچھا مقابلہ دیکھنے کو ہمیں ملا. نیو ایڈن گرامر پہلے ڈسکوالیفائی ہوا، اس کے بعد جو رویل پبلک اسکول کے بچے تھے اور دی سمارٹ اسکول کے بچے تھے، ان کے درمیان ایک اچھا اور زبردست مقابلہ ہوا، جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کی ذہان قابلیت کتنی تھی. اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھے کانفیڈنٹ کے ساتھ ایک سوال پہ رویل پبلک اسکول پیچھے رہ گئی اور دی سمارٹ اسکول آگے نکل گئی ہے، جنہوں نے اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر دیا ہے. تو یہی سلسلہ چلتا رہے گا. ہمارے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہتے ہیں کہ ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ان کی زندگی نور ہے، حق سچ کی راہ ہے. لیکن ہم اس پہ عمل کب کریں گے؟
ہم اپنی عملی زندگی میں ان کے دیے گئے تعلیمات کو کب لے کے آئیں گے؟ یہی اصل چیز ہے جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم ان کی باتیں، ان کی چیزیں، ان کا دی ہوئی تعلیمات اپنی حقیقی زندگی میں لے کر آئیں اور اپنے کردار کو، اپنے معاشرے کو خوبصورت بنانے میں اپنا حصہ ڈالیں۔ تو اسی پر ایک شاعر مشرق علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، اس پر ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ اگر داغ سجود تیری پیشانی پہ ہوا تو کیا، اگر داغ سجود تیری پیشانی پہ ہوا تو کیا، کوئی ایسا بھی سجدہ کر کہ زمین پر نشان آئے۔ اللہ حافظ۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awami newshd.com۔